جب ایک عورت بالغ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں خون زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ خون اگر اس کے جسم میں رہ جائے تو وہ عورت کو ہلاک کر دے گا۔ وہ خون اس کا نکلنا، اس کا خارج ہونا لازم ہے، ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی قدرت اور اس کی حکمتوں کے مطابق وہ خون عورت کے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ دو صورتوں میں نہیں ہوتا۔ ایک، اگر عورت کو حمل ہو تو پھر اس کو ہر مہینے خون خارج نہیں ہوگا۔ ایک، اگر وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور ابتدائی مہینے ہیں دودھ پلانے کے، تو تب بھی وہ خون خارج نہیں ہوگا۔ اچھا، جب بچہ پیٹ میں ہو، حمل کی صورت ہوتی ہے، تو وہی خون بچے کے لیے خوراک بن کر اس کی پرورش میں کام آتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ خون خوراک بن کر اس سے بچہ پھر پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور خون خارج ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اور پھر آگے اگر وہ بچہ عورت جنم دے، پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد وہی خون جو پہلے خوراک کی صورت میں بچہ ماں کے پیٹ کے اندر استعمال کرتا تھا، اب وہی خون خوراک بن کر دودھ کی صورت میں بچے تک پہنچے گا۔ اس لیے شیرخوارگی کے ابتدائی مہینوں میں اور حمل کے دنوں میں عورت کو خون نہیں آتا، وہ پاک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورت بالغ ہوتی ہے، مثلا 12 سال یا 13 سال سے لے کر 14 سال، بسا اوقات غریب لوگوں کی بچیاں لیٹ سے بالغ ہوتی ہیں، امیر گھرانوں کی بچیاں جلدی سے بالغ ہوتی ہیں۔ 12-13 سال سے لے کر یا 14 سال حد، اس سے لے کر 55 سال کی عمر تک عورت کو ہمیشہ لگاتار خون آتا ہے، ہر مہینے آتا ہے، اور 55 سال کے بعد بھی عورت کے جسم میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایکسٹرا خون پیدا کرے، تو پھر خون کا آنا رک جاتا ہے۔ اس عمر میں عورت کو، یعنی کہ بالغ ہونے سے لے کر 55 سال کی عمر تک، صرف 2 صورتوں میں خون نہیں آئے گا ہر مہینے۔ ایک وہ عورت جو حاملہ ہو، ایک وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو ان 2 صورتوں کے علاوہ ہر مہینے عورت کو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن خون آتا ہے۔ جن دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے مہینے میں، ان دنوں میں عورت کے لیے کچھ کاموں کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ پہلی حرمت والی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی والے تعلقات ان دنوں میں آپس میں مرد اور عورت قائم نہیں کریں گے۔ اس تعلق کو ان دنوں میں قائم کرنا یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اور دوسری بات، عورت ان دنوں میں عبادت نہیں کر سکتی، مثلا نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتی، ہاتھ نہیں لگا سکتی، ویسے زبانیں بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو جو نمازیں قضا ہوں گی، ان کی قضا عورتوں کے ذمے واجب بھی نہیں ہوگی، لیکن جو روزے قضا ہوتے ہیں ان دنوں میں، ان کی قضا عورتوں کے ذمے لازم ہے۔ وہ جب پاک ہو جائیں تو بعد میں اپنے روزے وہ جو رہ گئے تو ان کی قضا لازم ہے، چونکہ وہ سال کے بعد 1 مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی اگر عورت کے 3 روزے رہ جائیں تو ان کو رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اور جو نمازیں ہوتی ہیں وہ تو بہت تعداد میں پھر ہوں گی۔ اگر 3 دن کی نمازیں ہوں تو ہر نماز کی قضا اگر مثلا صرف فرائض کی ہی جو ہے نا وہ ادائیگی لے لیں تو 15 نمازیں بنتی ہیں، اور ہر مہینے بنتی ہیں۔ تو ایسی عورت جب ناپاک ہو، اس کو مہینے کے ماہوار کے ایام اس کے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر وہ
کیا عبادت سے کنارہ کش ہو جائے؟ نہیں، اس کے لیے حکم ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو، جب جو ہے نا صبح کا ٹائم ہو، یا جس وقت وہ روزانہ عبادت کرتی تھی، تو ان اوقات میں وہ وضو کر کے، اگر وضو جو ہے نا وہ نہ ہو تو کم از کم کلی کر کے بیٹھ جائے اور تسبیحات کرے۔ مثلا کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی ذکر و اذکار جو بھی ہیں سوائے تلاوت کلام الہی کے، قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ وہ باقی سارے اذکار کر سکتی ہے۔